کل جو ترمیم پاس ہوئی ہے میں اس کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، اور خاص طور پہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے پورے تمام ساتھیوں کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلامی نژادی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے۔ اس کے ذمہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر شرعی حوالے سے تحقیق کر کے وہ اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں، اس پہ بات چیت ہو قانون سازی کے لیے۔ تو عملاً یہ ہو رہا ہے کہ پلندے کے پلندے اسلامی ذاتی کونسل نے وہاں بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی پارٹی، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیش کرے، اس پہ بحث کروائے کہ اس معاملے میں اسلامی ذاتی کونسل نے یہ تجویز دی ہے، یہ انہوں نے قانون کے بارے میں بتایا کہ یہ شرعی قانون ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس ترمیمی بل میں یہ طے ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ 1 سال کے اندر اندر اس کو پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ حکومت پابند ہوگی کہ 1 سال کے اندر اندر اسلامی ذاتی کونسل کی جو تجاویز ہوں گی اس کو بحث کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی بڑی پیش رفت ہے۔ اور یہ جو اسلامائزیشن کی بات ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلامی ذاتی کونسل کے جو بڑے حضرات ہیں، جو اس کے چیئرمین رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری اسلامائزیشن تیار کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ الماریوں میں بند ہے اور اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کافی بڑی پیش رفت ہے۔ دوسری جو بڑی پیش رفت اس میں ہوئی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت، جس کے بہت اختیارات ہیں، وفاقی شرعی عدالت کو اختیار ہے کہ آئین کی کسی بھی شق کو اگر آپ چیلنج کریں وہاں، تو وفاقی شرعی عدالت اس پہ کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون غیر شرعی ہے اور شریعت کے مطابق یہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ 2/3 کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے وفاقی شرعی عدالت۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں 17 سال وہاں جج رہا وفاقی شرعی عدالت میں۔ میں کافی علماء سے کہتا رہا کہ آپ کوئی اپیل تو کریں، کوئی کیس تو لے کر آئیں میرے پاس تاکہ میں اس کی بنیاد پہ قانون سازی کروں۔ ویسے اسلامائزیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ، سینٹ، اسمبلی اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ جا کر یہ مقدمہ کرتے ہیں کہ فلاں آئین کا فلاں حصہ یا فلاں قانون وہ غیر شرعی ہے، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ واقعتاً غیر شرعی ہے، تو وہ قانون بند ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک انہوں نے یہ مسئلہ کیا ہوا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت جب کوئی فیصلہ کرے اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے تو وہ فیصلہ ان کا معطل ہو جاتا تھا، اور پھر سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، تو وہاں پھر حکومتیں اور حکومتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس میں وہ چپ ہو جاتے تھے اور وہ چیز در پڑی رہتی تھی۔ تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو معطل کرنے کے لیے کہ بس اس کو چھوڑ دو اور رکھی ہوئی ہے، اس کو فعال ہی نہیں کر رہے، اس پہ کوئی مشورہ، اس بات ہی نہیں ہو رہی، تو اس ترمیمی بل میں سپریم کورٹ اس کی پابند ہو گئی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اس اپیل پہ وہ فیصلہ کرے گی، اور اگر فیصلہ نہیں کیا تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی پیش رفت ہے۔ تیسری چیز جو سود کے حوالے سے ہے کہ 2028 جنوری 2028 تک حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ سود کا خاتمہ کرے گی۔ تو اس سے پہلے کوئی تاریخ طے نہیں تھی، لیکن ایک تاریخ طے ہوگی۔ جب تاریخ طے ہو جائے تو اس میں پھر آسانی ہوتی ہے لوگوں کو پکڑنا بھی، انتظامات کرنا بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں کام بہت بڑے ہوئے ہیں۔ میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور جتنے بھی ان کے حضرات ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اب اس پہ ہمیں پہرا دینا چاہیے، ہم سب کو، جامع الرشید کو بھی، کہ اس کو ہم سنبھالیں۔ جو چیزیں بھی پاس ہو گئی ہیں ان کو غیر مؤثر نہ ہونے دیں، کیونکہ اس ملک میں جتنے مواقع ہیں اتنی رکاوٹیں بھی ہیں۔ تو اسلامی ذاتی کونسل کا جو سلسلہ ہے اس پر بھی پہرا دینا چاہیے، اور باقاعدہ اس پہ ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جو تجاویز وہاں گئی ہوئی ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے لابنگ کی جائے۔ باقاعدہ جو کمیٹیاں وہاں ہوتی ہیں، سینٹ میں بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی، تو وہاں ان کمیٹیوں میں مختلف پارٹیوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کی جائے اور ان کے ذریعے چیزوں کو پیش کرایا جائے۔ اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے تو اس کا امکان موجود ہے
کہ اس فیصلے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مؤخر کیا جائے، معطل کیا جائے، کوئی اس میں روڑے اٹکائے جائیں، تو اس پر بھی ہمیں پہرا دینا چاہیے سود کے حوالے سے بھی۔ لیکن میں اس پہ ایک بات یہ کروں گا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جنرل ضیاء الحق نے جب اعلان کیا شریعت کے نفاذ کا اور اسلامائزیشن کا، تو اس وقت میں اتنی مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ پھر جب اسلامی بینکنگ یا اسلامی فائنانس کے حوالے سے قانون سازی، تو بھی بہت خوشیاں ہوئیں، لیکن عملاً ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، جو صحیح بات ہے کہ عملاً ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو اگر ابھی بھی ہم اسی پر خوش ہو جائیں کہ بس قانون پاس ہو گیا ہے، ترمیمی بل آ گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی 10 سال مانگے گئے تھے سود کے خاتمے کے لیے، عدالت سے 10 سال کہ 10 سال میں ہم متبادل تیار کر لیں گے۔ تو 10 سال جب پورے ہوئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام ہے یا اسلامی فائنانس کا نظام ہے، اقتصاد کا نظام ہے، اس میں کتنے لوگ ہوں گے اس وقت میں؟ کوئی اندازہ ہے اب لوگ؟ لاکھوں ملازمین ہیں، ہزاروں اس میں مینیجر ہیں، بڑی سطح کے لوگ ہیں۔ تو آپ کے پاس لوگ ہیں ایسے جو متبادل پیش کر سکیں؟ یہ بہت بڑی چیلنج ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارے مدارس میں پاکستان کے جو 15-20 بڑے ادارے ہیں، ان کو پہلی فرصت میں فقہ المعاملات طرز کے ادارے شعبے قائم کرنے چاہیے، تاکہ آپ اتنے بڑے نظام کے لیے افراد تو تیار کریں نا۔ اگر آپ اسلام نافذ کروائیں گے کمشنر سے، تو کمشنر کو خود نہیں پتہ اسلام کیا ہے، تو وہ کیسے اسلام نافذ کرے گا؟ تو مالیات کا نظام بہت بڑا نظام ہے، اس کے لیے افراد تیار کرنا، ادارے بنانا، متبادل تیار کرنا، اور دوسرے قانون سازی کروانا۔ اس آئین میں جو ترمیم ہوئی ہے، اس کی سپورٹ کے لیے ذیلی جو قوانین بنتے ہیں مرکز کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، وہ قانون سازی کروانی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو پالیسیاں ہیں ملک میں، معاشی پالیسیاں، قرضے لینے کی، دینے کی، کاروبار کرنے کی، جو اتنا بڑا بجٹ ہمارے ہاں بنتا ہے، اس بجٹ کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ اتنی بڑی تنخواہوں کا بجٹ، فلاں بجٹ، معدنیات نکالنے کا بجٹ، ترقیاتی بجٹ، رواں اخراجات، رننگ اخراج، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو سودی اس میں لگایا جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس متبادل انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے پالیسیاں بھی تبدیل کرنی ہوگی، قانون سازی بھی کرنی ہوگی، ادارے بھی بنانے ہوں گے، افراد بھی تیار کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ماحول بھی بنانا ہوگا۔ یہ ماحول، کیونکہ جتنے بھی بیوروکریسی میں لوگ ہیں، عدالت کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اب اسلامی بینکاری نہیں چل سکتی، ایک جزوی طور پہ چل سکتی، لیکن ایک ملک کے معاشی مسائل کو، اس میں بین الاقوامی قوانین کو بھی اس میں دیکھنا پڑتا ہے، بین الاقوامی طریقہ کار کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اب تک ہم نے کتنے قرضے دنیا سے لیے ہوئے ہیں، کتنا سود چڑھا ہوا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جزوی طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ کسی ملک کو غیر سودی نظام سے چلانا ممکن نہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، اور ان کے دماغ سے اس کو نکالنا کس کی ذمہ ہے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے، ہم علماء کے ذمہ ہیں۔ ہمیں قانون کا بھی پتہ ہونا چاہیے، شرعی قانون کا بھی پتہ ہونا چاہیے، بین الاقوامی قوانین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کلچر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جو مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، ریاستی مشکلات ہیں، ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم مرحلہ وار اس کے حل ہم پیش کریں، اور اس میں جب تک آپ ان کے ذہن کو صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ کے سامنے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لائے، بڑی اچھی بات ہے، سود حرام ہے، اس سے نہیں کرنا ہے، لیکن عملاً کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذہن سازی کرنا، لابنگ کرنا، ان کے پاس جانا، بات چیت کرنا، ان کے ذہن کو صاف کرنا۔